اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس ویڈیو پیغام کا مقصد کسی خاص شخص کی یا کسی خاص عمل کی حمایت نہیں، بلکہ ایک شرعی مسئلے کی طرف عوام الناس کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ انہوں نے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دی اور چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ اس بوسے کو حجت بنا کر بعض لوگوں نے ایک عجیب قسم کی فتویٰ بازی شروع کر دی اور کفر اور شرک کے فتوے لگانے شروع کر دی۔ میں یہاں پر خان صاحب کی حمایت کی بات نہیں کر رہا، نہ ان کے کسی فعل کی حمایت کر رہا ہوں، بلکہ شریعت کے ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سجدہ نہیں ہے۔ سجدے میں اور بوسے میں فرق ہے۔ آپ اپنا سیاسی اختلاف رکھیں، آپ اپنا مسلکی اختلاف رکھیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں۔ آپ علماء کرام سے پوچھیں، آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنے مسلک کے جید علماء سے پوچھیں، سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے۔ اگر نماز میں بھی سجدے کی یہ حیت نہ ہو تو وہ سجدہ نہیں ہوتا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ آپ کسی عالم سے پوچھ لیں، وہ 7 ہڈیاں 2 پاؤں کی پنجے والی، 2 گھٹنے، 2 ہتھیلی اور 1 پیشانی اور ناک کی ہڈی، یہ 7 ہڈیاں زمین پر لگیں گی تو شرعی طور پر اسے سجدہ کہا جائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ہڈی جان بوجھ کر زمین پر نہ لگائی تو وہ سجدہ ہے ہی نہیں۔ اگر نماز میں بھی ایسا کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر نماز میں یہ چیز سجدہ نہیں ہے تو یہاں پر آپ جس چیز کے اوپر سجدہ ہونے کا حکم لگا رہے ہیں، کیا اس کے اندر سجدے کی شرائط پائی جا رہی ہیں؟ اپنے مسلک کو، اپنے سیاسی اختلاف کو بنیاد بنا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مسائل کو، شریعت کے مسائل کو توڑ مروڑ کر پیش مت کریں۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب کا یہ عمل سجدہ ہے ہی نہیں، اور بالفرض اگر یہ سجدہ بھی ہو، کسی کو یہی ضد ہے کہ نہیں خان صاحب نے سجدہ ہی کیا ہے، تو اس کے لیے بھی میری عرض ہے، اگر آپ کو کفر کا فتویٰ لگانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں اصول تکفیر تو پڑھ لیں، پہلے کوئی کتاب تو اٹھا کر دیکھ لیں۔ اگر بالفرض اس کو سجدہ بھی کہا جائے تب بھی بادی نظر میں نہ فتویٰ کفر لگ سکتا ہے، نہ فتویٰ شرک لگ سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک عمومی مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص کسی غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہو، بیوی شوہر کو کرے، اولاد باپ کو کرے، کوئی شخص کسی نبی کو کرے، انبیاء کے مزارات پر جا کر کرے، کہیں بھی غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہو، صرف کوئی شخص مسلمان ہے اور اس کو دیکھا کہ وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے تو اس پر فوراً نہ فتویٰ کفر لگے گا، نہ فتویٰ شرک لگے گا، بلکہ اس سے پوچھا جائے گا بھائی آپ نے سجدہ کیوں کیا؟ اگر وہ کہتا ہے میں نے تعظیم کی نظر سے کیا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اور ان کے 11 بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا تھا، تو پھر اسے کہیں گے بھائی ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں نے کسی غیر اللہ کو سجدہ رب سمجھ کر کیا ہے، خدا سمجھ کر، الہ سمجھ کر کیا ہے، تو پھر اس کی اس سوچ کی وجہ سے، اس نظریے کی وجہ سے اس کو کہیں گے یہ شرک ہے، اس کو توبہ کروائی جائے گی۔ کیا خان صاحب پر شرک کا فتویٰ لگانے والوں نے یا کفر کا فتویٰ لگانے والوں نے ان سے پہلے یہ نظریہ پوچھا؟ ان سے پوچھا کہ بالفرض اگر وہ سجدہ بھی کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے کلیئر کر دیا یہ سجدہ ہے ہی نہیں، شرعی طور پر یہ سجدے کی تعریف میں نہیں آتا یہ عمل، اور بالفرض اگر سجدہ ثابت کرنا ہی ہے تو پھر ان سے ان کی نیت تو پوچھ لیں، کیونکہ ان کے مسلمان ہونے میں شک نہیں ہے۔ لہٰذا جس شخص کے مسلمان ہونے میں شک نہ ہو، یقین ہو کہ وہ مسلمان ہے، اور اس سے کوئی ایسا عمل صادر ہو جو کفر کی طرف مائل ہوتا ہو، تو اس سے اس کی نیت پوچھنا لازم ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر ایک عجیب قسم کا طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے۔ اگر آپ کو دین کے اندر، دین کے بارے میں زبان کھولنے کا اتنا شوق ہے تو پہلے دین پڑھ تو لیں۔ 2-4 اردو کی کتابیں پڑھنے کا نام دین نہیں ہے۔
آپ فتویٰ دیں، آپ دین کے بارے میں اپنی رائے قائم کریں، آپ لوگوں کو شریعت کے مسائل بتائیں، لیکن پہلے خود تو پڑھ لیں۔ اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو، اپنے جذبات کو، اپنی محبت کو، اپنے عشق کو دین کا نام نہ دیں۔ آپ کی سوچ، آپ کی سمجھ، جس چیز کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا، جس کو علماء نے، ائمہ نے، فقہاء نے، محدثین نے منقول کر کے ہم تک پہنچایا۔ آپ کی سوچ دین نہیں ہے۔ اور تیسری بات، ہمارے ہاں علماء کی رائے یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ مشہور حدیث ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت پر نہ جایا کرو، فزوروہا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اجازت دی کہ تم جایا کرو، فزوروہا، اور ان کی زیارت کیا کرو۔ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک رغبت پیدا ہوتی ہے، اس کو اپنی آخرت یاد آتی ہے۔ اور قبر پر، اولیاء کے مزارات پر حاضری دینے کا ہمارے علماء نے بہترین طریقہ یہی لکھا ہے کہ قبر کے داہنی سائڈ پر کم از کم 6 فٹ کے فاصلے پر، 12 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر دعا مانگیں، اور دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ قبر والے کو، صاحب قبر کو، صاحب مزار کو آپ جو چاہیں ایصال ثواب کر دیں۔ بہرحال یہ ہماری رائے ہے۔ اس کے باوجود خان صاحب کے اس عمل کو کفر اور شرک کسی صورت نہیں کہا جا سکتا۔ اگر آپ کہیں کہ بھئی یہ کام غلط ہے، تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ اس قدر غلط ہو سکتا ہے، آپ کہیں گے یہ کام ناجائز ہے، مکروہ ہے۔ حرام کے لیے، حرام ثابت کرنے کے لیے اصول شریعت ہے کہ وہی دلیل لانی پڑے گی جو فرض ثابت کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، یعنی دلیل قطعی ہو۔ اور اگر آپ اس کو گناہ سمجھتے ہیں تو میں ایک مختصر سی بات کر دوں کہ یہ نماز چھوڑنے سے زیادہ بڑا گناہ نہیں ہے۔ نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے کے بہت بڑے بڑے گناہوں پر، آپ اپنی پارٹی کے لیڈر کے کسی بڑے سے بڑے گناہ پر، اس کے کسی بڑے سے بڑے فعل پر اس قدر سخت فتوے نہیں دیتے، تو آپ کو مخالف پر، جو آپ کی مخالف پارٹی سے کوئی شخص تعلق رکھتا ہے، اس کے کسی فعل پر دین کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو توڑ مروڑ کر اور اپنی سمجھ کے مطابق فتوے نہیں دینے چاہیے۔ مختصر یہ کہ خان صاحب کا یہ عمل سجدے کی تعریف میں نہیں آتا، انہوں نے یہ عمل تعظیماً کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ عمل نہ کرتے، باادب طریقے سے کھڑے ہو کر ایصال ثواب کر دیتے۔ بہرحال اگر انہوں نے چوکھٹ کو بوسہ دیا ہے تو نہ تو یہ کفر ہے، نہ یہ شرک ہے، اور نہ ہی یہ حرام ہے۔ آپ کو کفر ثابت کرنے کے لیے، شرک ثابت کرنے کے لیے، حرام ثابت کرنے کے لیے ان کے درجے کے دلائل لانے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مسائل سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔